السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما۔ 5واں پارہ والمحسنات، سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء کتاب اللہ علیکم وأحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا بأموالکم محصنین غیر مسافحین، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی اور کے نکاح میں ہوں۔ جو محرمات ہیں جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل پچھلی آیات میں بتا دی، اور مزید اس کی وضاحت کی کہ وہ عورت جو پہلے سے کسی کے نکاح میں ہو، شادی شدہ ہو، تو کوئی دوسرا شخص اس سے نکاح پر نکاح نہیں کر سکتا۔ محصنات دراصل عربی زبان میں حسن یا احسان صوت سے قلعے کو کہتے ہیں۔ جب کوئی عورت کسی کے ساتھ نکاح میں بن جاتی ہے تو وہ ایک عورت ایک مرد کی حفاظت کے گھیرے میں آ جاتی ہے، ایک قلعے میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ پھر مزید وضاحت کی اللہ تعالیٰ نے، سوائے اس کے جو تمہارے مل کے یمین بن جائیں، یعنی وہ لونڈیاں جو پچھلے ادوار میں جنگ ہوا کرتی تھی، مشرکین کی بیویاں ہوتی تھیں، اگر وہ مال غنیمت کے ساتھ مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائیں، آ جائیں، تو پھر ان کے ساتھ وہ ازدواجی تعلقات قائم کر سکتے ہیں، ان کو حلال کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کے سوا جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا فریضہ ہے۔ اور اس کی شرط کیا بتائی؟ ان تبتغوا باموالکم، کہ تم اپنے مال کے ذریعے ان کے طالب بن۔ تو جب تم کسی شریف زادی کا، خاندان والی خاتون کا رشتہ مانگو تو اس کا حق مہر مقرر کرو، یہ تم پر فرض ہے۔ کوئی نکاح مہر کے بغیر نہیں ہوتا، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ کہ یہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ تو مومنین کا یہ رویہ نہیں کہ وہ بالا بالا دوستیاں کریں، بغیر نکاح کے ازدواجی تعلقات قائم کریں، گناہ کبیرہ ہے، اس سے منع کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا ایک حلال ذریعہ انسان کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے نکالا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے
جہاں انسان کی اس نفسانی خواہش کو پورا کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نسل انسانی کے بڑھانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس جو بھی تم نے اس سے تمتع کیا ہو تو اس کے بدلے ان کے مہر ادا کرو جو مقرر ہوئے تھے، البتہ اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں کہ مہر مقرر ہونے کے بعد باہمی رضامندی سے کوئی کمی بیشی کر لو۔ یعنی کہ اگر مہر مقرر ہو گیا، بیوی معاف کرتی ہے یا پھر خود کہتی ہے کہ میں اس میں سے آدھا لے لیتی ہوں یا کچھ کم کر دیتی ہوں، تو یہ تم دونوں کی باہمی رضامندی پر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 25 میں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو کوئی تم میں سے اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے شادی کر سکے۔ خاندانی اور مسلمان عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص مقام دیا ہے۔ اگر آپ کسی اچھے خاندان کی پڑھی لکھی شریف لڑکی کا رشتہ مانگیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی نجابت کی بنا پر، اپنی خاندانی مرتبے کی بنیاد پر اس کا مہر مقرر کریں گے۔ اب اگر کوئی ایسا شخص ہے جو شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس اتنی مالی استطاعت نہیں کہ وہ کسی بہترین خاندان سے لڑکی طلب کر سکے، اپنے لیے رشتہ مانگ سکے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ بات تمہارے لیے حلال کی کہ وہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہو اور مومنہ ہو۔ تو پھر کیا ہے کہ اگر تمہیں لگے کہ اپنی نفسانی خواہشات پر آپ قابو نہیں پا سکتے تو پھر بہتر ہے، اس سے بہتر کہ آپ کوئی غلط قدم اٹھائیں یا اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو توڑیں، تو پھر بہتر ہے کہ خواہ وہ لونڈی ہی ہو، اس دور میں تو لونڈی ہوتی تھی، اس دور کی اگر بات کی جائے تو پھر خواہ کسی کم، جس کو دنیاوی طور پہ سمجھ لیں کہ اگر وہ کسی خاص سٹیٹس کے لوگ نہیں ہیں یا اتنا خاندانی ان کا رتبہ نہیں ہے، نون نہیں ہے، تو اگر آپ کو کسی غریب گھر سے لڑکی ملتی ہو لیکن وہ دین پر عمل کرنے والے ہوں، مومنہ ہوں، تو پھر بہتر ہے کہ آپ اس سے نکاح کر لیں، کیونکہ غریب بندہ تو اتنی شرائط نہیں رکھتا۔ اگر آپ کسی حسب نسب والے، کسی خاندانی لوگ یا کسی بہتر سٹیٹس کے لوگوں میں رشتہ کرتے ہیں تو وہ پھر اپنے اعتبار سے ہی باقی تمام شرائط مقرر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ، اور اللہ تمہاری ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے تم سب ایک دوسرے میں سے ہی ہو، سو ان سے نکاح کر لو ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ تو پہلے دور میں چونکہ لونڈیاں تقسیم ہو جاتی تھیں جیسے جیسے جس کا حصہ ہوتا تھا یا تقسیم ہوتی تھی، تو پھر اگر کسی کی لونڈی اس عمر کی ہے کہ اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے، یا تمہیں اس لگے کہ یہ نسبتاً بہتر ہے یا تم اس کی طرف مائل ہو، تو پھر جو اس کا مالک ہے اس کی اجازت لو اور اس سے نکاح کر لو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہیں ان کے مہر ادا کرو معروف طریقے سے۔ تو پھر اس کا بھی جو کوئی مہر مقرر ہو، چونکہ جو اس کا مالک ہوتا ہے وہی اس کا والی ہے، وارث ہے، تو اس کی طرف سے شرائط وہی طے کرے گا۔ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، اور نہ ہی چورے چھپے آشنائیاں کریں، یعنی کہ چھپ کر دوستیاں کرنا، اس قسم کے تعلقات کی ہمارے دین میں قطعاً کوئی اجازت نہیں۔ اگر ہم آج کل اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر ڈالیں اور وہ تمام ذرائع جو آج کل پیدا ہو گئے ہیں، یہ ایک کھلا فتنہ ہے جو شہوت رانی کی طرف لوگوں کو اکساتا ہے۔ اگر انسان تقویٰ پر جمع ہوا نہیں ہے، یا اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے، یا بار بار اس کو اللہ کے دین کی طرف نہیں کھینچا جائے گا، دانستہ طور پر، شعوری طور پر بہت کوشش کر کے، جب تک ماں باپ یہ کوشش نہیں کریں گے کہ ان کے بچے اس فتنے سے بچے رہیں، کیونکہ یہ بھی زنا کی ایک قسم ہے، خواہ وہ کانوں کا زنا ہو، چاہے وہ نگاہ کا زنا ہے، یہ وہ عملی طور پر کوئی اس طرح کی حرکت کی جائے۔ تو جب تک بچوں کو خود اس بات کا احساس نہیں دلایا جائے گا بار بار کہ ہمارے دین نے اس کی کیا سزا دی ہے اور کون کون سا عمل ہے جس پر تمہاری گرفت کی جا سکتی ہے، جب تک اس کی سنگینی کا ہم بار بار احساس نہیں دلائیں گے، اس دور میں رہتے ہوئے ہم اپنے بچوں کو
بری حرکات سے روک نہیں سکتے، کیونکہ فتنہ ان کی ہتھیلیوں پر آ گیا ہے۔ تو جتنی تیزی سے اسلام دشمن عناصر یہ تمام چیزوں کو ترویج دینے میں لگے ہوئے ہیں، اس سے کہیں بڑھ کر ہم سب کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو اور آنے والی نسلوں کو اس فتنے سے محفوظ رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس جب وہ قید نکاح میں آ جائیں تو پھر اگر وہ بے حیائی سے کام کریں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو آزاد عورتوں کے لیے ہے۔ تو اس آیت سے پہلے ابھی جو ہے وہ جو زنا کے احکامات تھے وہ ابھی نہیں آئے تھے، تو اس لیے یہاں پہ صرف سزا کا ذکر کیا کہ اگر کوئی زانی عورت ہے اس کی سزا 100 کوڑے ہے، تو اور اگر کسی کم درجے کی کہہ لیں کہ اگر کسی ملازمہ سے یا کسی سے نکاح کیا ہے تو اس کی سزا بھی کم ہوگی، کیونکہ جو جس ماحول میں رہتا ہے، جس فطرت پر ہوتا ہے، تو ہر انسان اپنی فطرت کی طرف پلٹتا ہے۔ خاندانی عورت کے طور طریقے، اس کی عادات اطوار، اس کی تربیت کسی اور پیٹرن پہ ہوتی ہے، اور جو پھرنے والی ہوتی ہیں، باہر رہنے والی ہوتی ہیں، طرح طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، طرح طرح کے گھروں میں رہتے ہیں، ماحول ہوتے ہیں، تو ان کی تربیت، ان کی نیچر اور طرح کی ہوتی ہے۔ ایک خاندانی عورت کو ذرا سی بات کہہ دو، اس پر بہت گراں گزرتی ہے، اور اگر اسی طرح سے اس قسم کی خواتین کو کوئی بات کی جائے تو ان کے نزدیک یہ کوئی بات ہی نہیں، وہ تو کہتے ہیں ہمیں تو روز ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو فرق ہے، ان کا مہر بھی کم ہوتا ہے اور ان کی سزا بھی کم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اجازت تم میں سے ان کے لیے ہے جن کو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو، یعنی خاندانی عورت کو چھوڑ کر اس قسم کی خواتین میں سے کسی سے نکاح کرنے کی اجازت صرف اس صورت دی گئی ہے کہ اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتے اور خدا نخواستہ کسی گناہ کے مرتکب ہو سکتے ہو، ورنہ کوشش یہی کرنی چاہیے وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یعنی کہ صبر کرو اور اچھے دن ہونے کا انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فراخی پیدا کرے اور تم بہترین خاندانی شریف عورت، مومنہ عورت سے شادی کر سکو۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے امید کے دروازے کبھی بند نہیں کیے۔ مومن مایوس نہیں ہوتا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے بہترین گمان رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ بہتری کی امید رکھنی چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور اچھے دنوں کا ہمیشہ انتظار کرنا چاہیے کہ جو بھی معاملات اس دنیا میں ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں وہ اللہ کے اذن سے ہوتے ہیں، ہر وقت گزرنے کے لیے ہے اور وقت گزر ہی جاتا ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، اور ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، کبھی رات نہیں رہتی، دن ضرور طلوع ہوتا ہے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے اہل ایمان اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے ہڑپ نہ کرو، یعنی جس چیز پر تمہارا حق نہیں اس کو لینے کی کوشش نہ کرو، چاہے وہ وراثت ہے، چاہے وہ تجارت کے ذریعے حاصل ہونے والا منافع ہے۔ جس چیز کی جتنی قیمت ہے اس پر ایک مناسب منافع کی شرح سے قیمت مقرر کریں، اور جس چیز میں جو خوبی نہیں ہے اس کو بیان کر کے اور اس کے عیب کو چھپا کر ناجائز منافع نہ کمائیں۔ اللہ نے اس کو حلال قرار نہیں دیا، تو لہٰذا جھوٹ بول کر یا جھوٹی قسمیں کھا کر مال فروخت کرنا اور اس سے ضرورت سے زیادہ منافع کمانا، اس کو منع کیا گیا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ اپنے آپ کو کیسے قتل کرتا ہے انسان؟ دیکھیے یہ جو نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ گیو اینڈ ٹیک پر ہے۔ آپ جب ایک دیوار پر کسی گیند کو ماریں گے تو وہ پلٹ کر آپ کے پاس آئے گی۔ آج آپ کسی کو اس کا حق ادا کریں گے تو دوسرا بھی آپ کو آپ کا حق ادا کرے گا۔ ایک دوسرے کی حرمتوں کو پامال نہ کریں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں، دوسروں کو عزت دیں جو ان کا حق بنتی ہے، تو پھر آپ کو بھی آپ کی عزت ملے گی۔ اسی لیے یہ کہا گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ جب ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، اپنے فرائض ادا کریں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ معاشرے میں امن ہوگا،
کوئی کسی کا دشمن نہیں ہوگا، لوگوں کے دل میں حسد، کینہ، بغض اور فساد جیسے جذبات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا ظلم کے ساتھ، یعنی باطل طریقہ اختیار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ہم جلد ان کو جھونک دیں گے آگ میں، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے۔ اللہ کو حساب کتاب لیتے بالکل بھی دیر نہیں لگتی۔ تو پھر یہ جو لوگ اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں کہ کوئی ہے جو ہمیں پکڑ سکے، تو پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو بتا کر نہیں آتی، اور ہوتی بڑی شدید ہے۔ اللہ نے آیت نمبر 31 میں فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اجتناب کرتے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو تم سے دور کر دیں گے۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کبیرہ گناہ بتا دیے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، زنا کرنا، جھوٹ بولنا، شراب پینا، جان بوجھ کر کسی کی جان لینا، یتیم کا مال کھانا، جھوٹ بولنا، بہتان باندھنا، غیبت کرنا، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ گناہ کبیرہ ہیں۔ لوگ جھوٹ کو تو سمجھتے ہی نہیں کہ یہ کوئی ایسا گناہ ہے، کبائر میں سے ہے۔ جھوٹی گواہیاں دینا، جھوٹی قسمیں کھانا، تہمت لگانا، ان کو ہم گناہ کبیرہ سمجھتے ہی نہیں، صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے شرک کیا، جو بت پرستی کر رہا ہے، یا جس نے کلمہ نہیں پڑھا، یا کسی کا قتل کر دیا، یا زنا کر لیا، بس یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ، غیبت، بہتان، ان کو تو کسی زمرے میں ہی نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو گناہ کبیرہ سے بچتا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے موٹے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں، اور پھر ان سے بچا جائے۔ پوری کوشش کی جائے کہ نہیں، یہ تو میں نے بالکل نہیں کرنا۔ اپنے آپ سے عہد کریں ہر شروع ہونے والے دن کے ساتھ کہ بس اس سے بچ جاؤں، باقی میرا اللہ چھوٹے موٹے گناہ مجھ سے معاف کر دے گا، کیونکہ انسان ہے، کوتاہیاں ہوں گی، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن کیا کہتا ہے کہ جن پر میں نے حد مقرر کر دی۔ جب بھی آپ قرآن پڑھیں جہاں آئے کہ اس کی سزا جہنم ہے، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر حد لگائی ہے، اس کی سزا یہ مقرر کی ہے، تو جان لو کہ وہ سب کے سب گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 32 وَلَتَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تمنا نہ کیا کرو اس شے کی جس کے ذریعے سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم بڑی حکمت پر مبنی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت میں، شکل و صورت میں، اولاد میں، طاقت میں، قد کاٹ میں، یا خاندانی اعتبار سے، کسی بھی طرح سے، دنیاوی عہدوں کے اعتبار سے اگر کسی کو کسی سے اوپر رکھا ہے تو اللہ کی تقسیم پر کبھی گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جہاں مناسب سمجھا وہاں رکھا، اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں خود ہی بتاتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرق اس لیے رکھا تاکہ جن کو کم دیا ہے وہ صبر کریں اور صابرین کے درجے کو پا جائیں۔ صبر کرنے والے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور جن کو زیادہ دیا ہے وہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کر اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے۔ اگر دنیا میں کسی کو کم دے دیا ہے تو اس کو کہا ہے کہ بس صبر کر لو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، جبکہ جس کو نواز دیا دنیاوی طور پر اس کے لیے تو آزمائش ہی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گے، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے وہ جو کمائیں گے۔ تو اس کی غلط تفسیر ہرگز نہ کی جائے۔ کیا ساری عورتیں کماتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو کمائی سے مراد کیا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی سے بھی باز پرس نہیں کرے گا لیکن جتنی اس کی استطاعت ہو۔ اگر کوئی عورت ہے وہ تو گھر کی ربیبہ ہے، وہ تو گھر کو چلانے والی ہے،
اس کا کاروبار نہیں ہے، اس کے باقی نوکری کے معاملات نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کے مطابق حساب لے گا، اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا. اسے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے حلال رزق کیوں نہیں کمایا. وہ تو خود کسی کی رعیت میں، وہ خود کسی کے نکاح میں، اس کا نان نفقہ تو کسی اور کے ذمے ہے. شادی سے پہلے باپ اور شادی کے بعد خامن. تو اللہ تعالیٰ ہر انسان سے اس کے پیکج کے مطابق جواب لیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 84، قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، کہ ہر شخص اپنے شاکلہ کے مطابق کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا پیکج بنا دیا، بس پھر انسان نے اس کے مطابق زندگی گزارنی. جسمانی استطاعت ہماری الگ الگ ہے، علمی استطاعت ہماری الگ الگ ہے، برداشت ہے، علم ہے، فہم ہے، مالی معاملات ہیں، عمر ہے. جو کم عمر جیے گا اس سے حساب زیادہ عمر والے کے حساب سے تو نہیں لیا جائے گا. جس کو کم مال دیا اس کو زیادہ مال والے کے حساب سے تو اس سے سوال نہیں کیا جائے گا. جس کے اولاد ہی نہیں اس کی اولاد کی تربیت کے بارے میں تو نہیں پوچھا جائے گا. تو پھر مرد اور عورت کا حصہ ہے نیکیوں میں بھی اور برائیوں میں بھی، لیکن ان کے پیکج کے حساب سے، ان کی ذمہ داریوں کے حساب سے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں دیا تھا. اس لیے یہ آیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی. پھر اللہ آیت نمبر 33 میں فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے ہم نے وارث مقرر کر دیے جو بھی والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور جن کے ساتھ تمہارے عہد و پیمان ہوں تو ان کو ان کا حصہ دو. تو جن سے وعدے کیے ہوں، جن سے کہا ہو، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ اگر تمہارا بچہ بڑا ہوگا تو اس کی تعلیم کا خرچہ میں اٹھا لوں گا. کہتے ہیں صاحب حیثیت لوگ وعدہ کر لیتے ہیں، تمہاری بچی شادی کے قابل ہوگی تو ہم اس بچی کی شادی کروا دیں گے. تو ایسے وعدوں کو، ایسی کمٹمنٹس کو پورا کرو. اور پھر اسی طریقے سے جو نکاح میں عہد و پیمان باندھے گئے، جو شرائط رکھی گئی ہیں، مہر میں رکھی گئی ہیں، کوئی چیز آپ نے ان کے نام کی ہے تو وہ ان کو لوٹائی جائے، ان وعدوں کو پورا کیا جائے. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے کہ جب تم یہ تمام وعدے کر رہے ہوتے ہو، لوگوں سے عہد و پیمان کر رہے ہوتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، نگران ہے تمہارے تمام اعمال کا. پھر وہ آیت جو کہ مغربی دنیا میں بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنتی ہے، وہ یہ ہے آیت نمبر 34، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے. اللہ نے کہا ہے، ہم کیا کہیں گے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور اطاعت کی. اللہ نے ہر رشتے میں عورت کو مرد کے تابع رکھا ہے. کیا کوئی بچی اپنے باپ سے آگے جا کے کوئی فیصلہ کرتی ہے؟ نہیں. اس کے تو نگاہ تک کے لیے کہا ہے کہ اگر ولی جو ہے وہ ہاں کر دے اور بیٹی خاموش رہے تو اس کی خاموشی کو بھی اس کی رضامندی مانا جائے گا. پھر اسی طرح شادی شدہ زندگی میں جس طرح مثال دی جاتی ہے کہ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں، باہمی مشاورت سے، صلح سے، ایک دوسرے سے بات چیت کر کے گھریلو نظام کو چلایا جاتا ہے. بچوں کی بابت، خاندان سے متعلق فیصلے کیے جاتے ہیں. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر بیوی بہت ضدی ہے، ہر بات میں صرف اپنی بات منوانا چاہتی ہے اور اس کے فیصلے جو ہیں وہ بصیرت پر مبنی نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ جو الٹیمیٹ فیصلہ خامند کرے گا وہی مانا جائے گا، کیونکہ وہ قوام ہے، وہ گھر کا سربراہ ہے. گھر کو چلانا اور سب کی ضروریات کا خیال رکھنا اس کی ذمہ داری ہے، اور اس کو یہ برتری اللہ نے دی ہے، کسی نے نہیں دی. تو کچھ لوگوں کی یہ خیال ہے، اکثر خواتین کی زبان سے، خاص طور پر وہ خواتین جو گھر سے نکلتی ہیں مشکلات میں گھر کر کمانے کے لیے، اور پھر ان کے رویے میں یہ تبدیلی آتی ہے کہ وہ اپنے خامندوں کو عزت نہیں دیتی، کہ سارا دن تم تو گھر میں پڑے رہتے ہو، کچھ کما کے تو لاتے نہیں، اور اب تمہارے نخرے بھی اٹھائیں، تمہاری ضروریات کا بھی خیال رکھیں. یہ ایک غلط رویہ ہے. اگر کوئی مجبوری آ گئی ہے اور آپ ہاتھ بٹا رہے ہیں تو یہ آپ کا اپنا اختیار ہے. کسی نے آپ کو کھڑے ہو کر نہیں کہا کہ آپ کمانے کے لیے نکلیں. ٹھیک ہے، آپ نے اپنی ذمہ داری خود محسوس کی، ایسا کیا،
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے خامند کی تذلیل کریں گے، اس کا حق نہیں دیتا ہمارا دین، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے، جو مقام اللہ نے اس کو دیا ہے ہم اس کو گرا نہیں سکتے اس سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بس سبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے، اس میں اللہ کی بہترین حکمت پوشیدہ ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور باسبب اس کے جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس جو نیک بیویاں ہیں وہ اطاعت شار ہوتی ہیں، اذا نظرت علیہ سرت ہو، کہ جب اس کی طرف نظر پڑے تو وہ اس کو خوش کر دے، جب اس کو کوئی حکم دے تو وہ اس کو بجا لائے، اور جب اس کے پاس نہ ہو تو اس کے بستر کی حفاظت کرے، یہ حدیث ہے۔ تو یہ عورتیں صالحات ہوتی ہیں، قانتات ہوتی ہیں، حافظات للغیب ہوتی ہیں، غیب میں حفاظت کرنے والی۔ میاں نہیں بھی ہے تو اس کی مال، اولاد، عزت، گھر بار، اس کی سنجت کی حفاظت کرتی ہیں، بما حافظ اللہ، اللہ کی حفاظت سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے اور عورت اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ خواتین جن کے بارے میں تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، یعنی ایسی خواتین جن کے نشوز سے، سرکشی سے، ان کی بد زبانی سے تم ڈرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلا سٹیپ کیا ہے، فاعظہن، پس ان کو نصیحت کرو، بار بار ان کے رویے سے اگر دل آزاری ہو رہی ہے اور آپ کے رشتے میں ایک تلخی پیدا ہو رہی ہے تو پھر بہترین الفاظ میں بیٹھ کے اس کو سمجھاؤ کہ تمہارا یہ رویہ یا بے جا قسم کی جو ڈیمانڈز کرتی ہیں بعض خواتین کہ یہ درست نہیں ہے، پھر اگر وہ باز نہ آئیں تو پھر کیا ہے، ان کو ان کے بستروں میں تنہا چھوڑ دو، اپنا بستر الگ کر لو۔ اگر عورت کو یہ رشتہ عزیز ہوگا اور تمہاری عزت عزیز ہوگی تو وہ ضرور سمجھ جائے گی کہ میرا خامند ناراض ہے، اس نے میرے سے تعلق دور کر لیا ہے، اور یہ تو بہت غلط بات ہے۔ اگر وہ شرمندہ ہوگی تو وہ ضرور اپنے رویے میں تبدیلی لائے گی۔ پھر کیا کہا کہ اگر بستر الگ کرنے کے باوجود وہ نہیں سدھرتی، اپنی روش پر ہی رہتی ہے، وَاضْرِبُوهُنَّ، اور ان کو مارو۔ ضربہ کے معنی ہوتے مارنا۔ مارنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو چیز ہاتھ میں آئی وہ اٹھا کے مار دی، یعنی اس کو تنبیہ کرنا، یہ ایک اشارہ دیا گیا ہے۔ جس طرح مرد بعض اوقات غصے میں کہتے ہیں خاموش ہوتی ہو کہ نہیں ورنہ ایک لگاؤں، کہہ دیتے ہیں نا، مارتے تو نہیں، مارنے کی اجازت بھی نہیں کہ خدا نخواستہ جسم پہ یا چہرے پہ ایسا تھپڑ مارا جائے کہ نشان آ جائے، اس کی ہماری دین اجازت نہیں دیتا، بس ایک دھمکی ہے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ مسواک کے برابر کسی چیز سے مارنا یہ ایک تنبیہ کرنے کا انداز ہے، یعنی کوئی ہلکی پھلکی چیز اٹھا کے اس کو دے ماری جائے، صرف تنبیہ کے طور پر۔ اور عزت دار عورت کے لیے یہ ایک بہت بڑی بات ہے، وہ یقیناً اپنی روش سے باز آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ اگر تمہاری اطاعت کریں تو ان کے خلاف خواہ مخواہ زیادتی کرنے کی راہ تلاش مت کرو، یعنی اگر وہ آپ کی تنبیہ کرنے سے باز آ جاتی ہیں تو پھر ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کوئی ایسا عمل نہ کرو جس سے ان کو تکلیف پہنچے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے، اور اگر تم کو میاں بیوی کے درمیان افتراق کا اندیشہ ہو، یعنی ان میں بہت زیادہ تصادم ہو گیا، بہت زیادہ ناچاکی پیدا ہو گئی، رشتے میں دراڑ پڑ رہی ہے، خاندانی نظام درہم برہم ہو رہا ہے، تو پھر کیا بتایا گیا، تو ایک حق مرد کے خاندان کی طرف سے ایک مرد مقرر کر لیں، اور ایک عورت کے خاندان کی طرف سے ایک مرد مقرر کر لیں جو ان دونوں کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہو، جس کی وہ عزت کرتے ہوں اور بات مانتے ہوں۔ اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، کیونکہ جو سمجھنا چاہتے ہیں سمجھانے سے بات ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن اگر کوئی قطع تعلقی کا، علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر ہی لے تو پھر کتنے ہی لوگ اس کو سمجھائیں، وہ لوگ نہیں سمجھیں گے۔ یہ نہیں کہ ان کے سمجھانے میں کمی تھی، کیونکہ انہوں نے ماننا نہیں تھا، انہوں نے مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ بہرحال یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی ہی بندگی کرو اور کسی چیز کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ سب سے بڑی ذمہ داری جو ہم پر عائد ہوتی ہے،
ایک مومن ہونے کے لیے پہلی شرط شرک سے بچنا ہے، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کبھی یہ نہیں سوچنا جو اللہ کر سکتا ہے کوئی اور کر سکتا ہے، ہرگز نہیں۔ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، قرابت داروں، یتیم و محتاجوں کے ساتھ، اور ہم نشین ساتھی اور مسافر کے ساتھ، اور وہ لونڈی اور غلام جو تمہاری ملکیت میں ہیں ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ پہلے جو حقوق بیان کیے گئے ہیں اس کا ذکر ہم پچھلے پاروں میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور وہ بات جو یہاں پر زور دے کر بیان کی گئی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے تب بھی آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات تھے کہ تم سے تمہارے ملازمین کے جو تمہارے ہاتھ میں ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حدیث میں کہ کم از کم دن میں 70 بار درگزر کیا کریں جو لوگ آپ کے ماتحت کام کر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ بالکل پسند نہیں کرتا ان لوگوں کو جو شیخی خورے ہیں اور اکڑنے والے ہیں، بار بار پر جھڑکنا، اپنی بڑائی کا دوسروں پر اظہار کرنا، دوسروں کو بار بار ان الفاظ سے ذلیل کرنا کہ تم تو محکوم ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو کسی کے نفس کی تذلیل کرنا یہ انسانیت سے گری ہوئی بات ہے۔ پھر اللہ نے آیت نمبر 37 میں فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی مشورہ دیتے ہیں۔ بخل جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار قرآن میں کہا کہ اپنے ہاتھوں کو اپنی گردنوں سے نہ باندھو، یعنی بخل نہ کرو۔ اگر اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں تو اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراؤ، جو اللہ تعالیٰ نے مداد بتائی ہیں خرچ کرنے کی ان پر خرچ کرو، اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ والذین ینفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بتائی ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتا ہے، لیکن جس کی فطرت میں بخل ہو، جو کنجوس ہو، وہ پھر کیا کرتا ہے کہ اگر سامنے والا خرچ کر رہا ہو تو اس کو بھی اکساتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ تو ان کی تو عادت ہے مانگنا، کہ میں نہیں یہ خیر کا کام کر رہا، اور اگر اس نے کر دیا تو پھر کیا ہوگا کہ یہ تو پھر میں دوسروں کی نظر میں کمتر ہو جاؤں گا، تو پھر بہتر ہے نہ یہ خرچ کرے نہ میں خرچ کروں۔ ایک اور لوگوں کا رویہ ہوتا ہے، اور وہ چھپاتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہو، کہ دیا ہوتا ہے اللہ نے، لیکن اپنا حال حلیہ اور اپنے معاملات دنیاوی اس طرح کے رکھتے ہیں کہ جیسے وہ تو بڑی تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تاکہ کوئی ان سے سوال نہ کر دے اور ان کو خرچ نہ کرنا پڑ جائے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ایسے ناشکروں کے لیے، اب دیکھیے اس میں ترجمہ ناشکرا کہا گیا ہے کیونکہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی نعمتیں دی ہیں اللہ چاہتا ہے کہ وہ اس کا اظہار آپ پر دیکھے۔ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ کو فراخی دی ہے، اور آپ کا حال حلیہ گھر میں کام کرنے والے ملازمین جیسا ہی رہے، تو پھر اللہ کو یہ بات پسند نہیں۔ ایک بار ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آیا، اس کے بال الجھے ہوئے تھے اور حلیہ اچھا نہیں تھا۔ آپ نے پوچھا کہ کیا اللہ نے اس کو یہ کچھ عطا نہیں کیا کہ یہ اپنا حال حلیہ ٹھیک کر لیتا، بال اس کی کنگھی ہو جاتی؟ تو جو اللہ نے دیا ہے، جتنا دیا ہے اس کا اظہار کرو، برے حالوں میں نہ رہو، تقوی کی زندگی گزارو، نہ اس سے نیچے ظاہر کرو کہ ہمارے پاس کچھ نہیں جبکہ اللہ نے دیا ہے، اور جتنا دیا ہے اس سے زیادہ بھی بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ دونوں طرح کی زندگی اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ جو اپنے سے بڑھ کر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی ذلیل و خوار ہوتے ہیں، نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 41 میں فَكَيْفَ إِذْ جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدٍ۔ یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑی تکلیف دہ گزری تھی۔ اس دن کیا صورتحال ہوگی جب ہم ہر امت میں سے ہر ایک کو گواہ کھڑا کریں گے، یعنی یہ نبی اور رسول کو ہر جس قوم میں اللہ تعالیٰ نے جس نبی اور رسول کو بھیجا ان قوموں کو لایا جائے گا اور ان کے انبیاء سے گواہی لی جائے گی کہ بتاؤ کیا تم نے اپنا
فریضہ ادا کیا تھا؟ جو اللہ نے تمہیں پیغامات دیے، جو اللہ نے احکامات دیے، کیا تم نے اپنی قوم کو پہنچا دیے تھے؟ ان سے گواہی لی جائے گی۔ پھر فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لائیں گے ہم ان پر گواہ بنا کر۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ تم مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن سناؤں جبکہ قرآن تو آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، مجھے دوسرے سے سن کر اچھا محسوس ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے آپ کے کہنے پر سورۃ النساء کی تلاوت کرنا شروع کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تلاوت سن رہے تھے اور آپ کے اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود گردن جھکا کر تلاوت کرتے رہے۔ جب آپ اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدٍ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت سنی تو اس کی سختی سے گھبرا کر آپ نے فوراً اشارہ کیا ہاتھ سے اور فرمایا حسبک حسبک، بس کر دو، رک جاؤ، اتنا کافی ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے سر اٹھا کر دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، آپ کی داڑھی بھیگ گئی آپ کے آنسوؤں سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ احساس ہوا کہ میری امت میں سے ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کے خلاف مجھے گواہی دینا پڑے گی کہ ان تک میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، یا میری امت کے لوگوں نے ان تک تیرا پیغام پہنچا دیا تھا لیکن انہوں نے اپنا رویہ اور اپنا عمل تبدیل نہیں کیا۔ یہ جو لوگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہم تو جو بھی کریں ہمارے نبی ہمیں بخشوا دیں گے، یہ کیسی خام خیالی، یہ تو ڈھٹائی ہے۔ ایسا کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ ہاں، جس نے کلمہ پڑھا شرک نہیں کیا اس نے کتنے ہی گناہ کیے ہوں گے، وہ گناہوں کو اگر اللہ اپنی رحمت سے چاہے گا بخش دے گا، اور اگر ایسے گناہ ہوں گے جن پر اس کی پکڑ ہوگی اللہ کی تو وہ جہنم میں جائے گا، اپنی گناہ کی جو سزا ہے اس کو بھگتے گا۔ جب وہ مدت پوری ہو جائے گی پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے نکالیں گے اور پاک صاف کر کے جنت میں داخل کریں گے، بشرطے کہ اس نے شرک نہ کیا۔ اس دن تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اور رسول کی نافرمانی کی تھی کہ کاش ان کے سمیت یہ زمین برابر کر دی جاتی، وہ اس زمین میں دھنس جاتے، کوئی ان کی شکل نہ دیکھ پاتا۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی۔ اب اس میں پھر شراب کے احکامات آ رہے ہیں۔ آیت نمبر 43 یا ایھا الذین آمنوا لتقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، ہم پہلے سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ شراب اور جوا ان کے نفع جو ہے جس کو کہتے ہیں عارضی طور پہ ان کے جو منافع ہیں وہ بہت کم ہیں، لیکن ان کے بدلے میں ملنے والے جو نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ وہ پہلا سٹیپ تھا اس برائی سے دور رکھنے کا۔ دوسری آیت یہ نازل ہوئی کہ اگر تم شراب کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام کو ایک صحابی نے اپنے گھر کھانے پر مدعو کیا اور اس کے بعد انہوں نے وہاں شراب پی، اور پھر اذان ہو گئی تو ان کو نماز کے لیے بلایا گیا۔ جب وہ تلاوت کر رہے تھے تو ان کے منہ سے کیا نکلا؟ سورہ کافرون پڑھتے ہوئے لا اعبد ما تعبدون، اس کی آیت ہے، جبکہ انہوں نے اس کی بجائے پڑھا اعبد ما تعبدون، میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو یہ تو بالکل غلط حکم ہو گیا، غلط بات ہو گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی حتی تعلموا ما تقولون، تم اس حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ تم یہ نہ سمجھتے ہوئے ہو کہ جو کچھ زبان سے میں ادا کر رہا ہوں اس کو سمجھ بھی رہا ہوں۔ ایسی کیفیت ہو، نماز کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آپ پورا قرآن ظاہر ہے کہ پڑھنے میں وقت لگتا ہے، سمجھنے میں وقت لگتا ہے، اس کا ارادہ کریں، نیت کریں، کوشش کریں، لیکن نماز چونکہ ہم دن میں ایسی عبادت ہے جو 5 بار ادا کرتے ہیں، سب سے پہلے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ سے ملاقات ہے، ایک مکالمہ ہے بندے اور اللہ کے متعلق۔ آپ کسی سے بات کرتے ہیں جو بات آپ سمجھ نہیں رہے ہوتے؟ قرآن میں
اس آیت میں آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ کس قدر ضروری ہے سمجھ کے پڑھنا. نماز کا ترجمہ پڑھیں، جو صورتیں آپ اس میں تلاوت کرتے ہیں ان کا ترجمہ پڑھیں، اس کو سمجھیں اور سمجھ کر پڑھیں. اور جسمانی کیفیت ایسی ہونی چاہیے، ذہنی کیفیت ایسی ہونی چاہیے، روحانی کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ یا تو آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں جس کی ہم تاب نہیں لا سکتے، تو یہ تو کم از کم درجہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جو پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں اور دل میں یہ کیفیت ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ایسی نماز ضرور آپ کو بلندی پر لے کے جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح سے جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ. شراب پی ہوئی ہے تب بھی نہ جاؤ، اور کوئی حالت جنابت میں ہے تب بھی نماز نہیں پڑھ سکتا حتیٰ کہ جب تک وہ غسل نہ کر لے. اور یہ کہ راستے سے گزرتے ہوئے، یعنی کہ مسجد میں سے رستہ نہ لیا جائے اگر آپ حالت جنابت میں ہیں، الا یہ کہ وہی رستہ ہو، اس کے علاوہ کوئی اس کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے رستے کا. پھر اور مزید فرمایا ان کنتم مرضی او علی سفر، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے بعد واپس آیا ہو، یا تم میں سے کسی نے عورتوں کے ساتھ مباشرت کی ہو، فلم تجدوا ماء، اور ان سب کیفیتوں کے بعد آپ پانی کو نہ پاؤ، یعنی آپ کو جنابت ہے، آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے، آپ سفر میں نکل گئی، آپ میں سے کوئی واش روم سے ہو کر آیا یا کسی نے مباشرت کی، ازدواجی تعلق قائم کیا، اب اس کو غسل کی ضرورت ہے. اب ایسے میں اگر پانی نہیں ملتا تو اللہ تعالیٰ نے ہماری شریعت میں یہ آسانی فرمائی، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی کا قصد کر لیا کرو. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کو مسح کر لو. یہ ہماری شریعت میں آسانی دی گئی کہ جب آپ کو باوجود کوشش کے، یعنی ڈھونڈنے کی کوشش کریں، تلاش کریں، پانی ختم ہو گیا ہے اس کے آنے کا انتظار کریں، لیکن اگر آپ کو لگے کہ اس انتظار میں میری نماز فوت ہو جائے گی تو پھر کیا ہے، تیمم کر لیں پاک صاف مٹی سے. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ دونوں ہاتھ مٹی پہ ماریں، اس کو تھوڑا سا ہاتھوں کو صاف کر لیں، جھاڑ لیں، اور پھر چہرے پر ملیں اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں پر. بس یہ تیمم ہے. اس سے انسان چاہے وہ جنابت ہے، چاہے اس کو وضو کرنے کی حاجت تھی، اللہ کی نظر میں وہ پاک صاف ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 45 میں فرماتے ہیں وَاللَّهُ عَالَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے، اور اللہ کافی ہے تمہارے ولی اور پشت پناہ ہونے کی حیثیت سے، اور وہ کافی ہے تمہارے مددگار ہونے کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ مومنین کا والی اور وارث ہے، ان کا مددگار ہے. جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرتے رہیں گے اور سنت کا اتباع کریں گے، خواہ مومنین تعداد میں تھوڑے ہوں، خواہ ان کی جنگی اعتبار سے تیاری اتنی زیادہ نہ ہو، مالی طور پر مستحکم نہ ہو، اللہ کی مدد آئے گی ہی آئے گی. اور اللہ بحیثیت دوست کے، مددگار کے مسلمانوں کے لیے ہر حال میں کافی ہے. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 46 میں فرماتے ہیں من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، ان یہودیوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو کلام کو اس کے اصل مقام و محل سے پھیر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے مانا نہیں. وہ کہتے تھے سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سنا اور اب ہم اس کی نافرمانی کریں گے، اور پھر زیر لب بڑبڑاتے تھے نبی پاک کی بات کو سن کے، واسمع غیر مسمع، اور کہتے ہیں سنیے نہ سنا جائے، کہ ہم جو کہیں وہ تو آپ سنیں، جو کوئی بات آپ کریں وہ نہ تو کوئی سنے، نہ کسی پہ اثر کرے، نہ کوئی اس پر عمل کرے، آپ کی بات کبھی بھی مقبول نہ ہو. یہ زیر لب بڑبڑا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں بددعا کیا کرتے تھے، برے الفاظ بولا کرتے تھے، اور کہتے ہیں راعینا، اپنی زبانوں کو موڑ کر اور دین میں تان کرنے کے لیے. رائنا کے معنی عربی زبان میں گڈریے کے ہیں، اور راء کے معنی دیکھنے کے ہوتے ہیں. کہنا چاہیے رعنا، ہمیں دیکھیے. وہ کہتے تھے رائنا، عین سے پڑھتے تھے اس کو حمزہ کی بجائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تذلیل کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ
وانظرنا لکانا خیر لہم واقوام، اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی اور آپ ہماری بات سن لیجئے اور ذرا ہمیں مہلت دیجئے، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، کیونکہ یہی بات درست اور سیدھی ہے۔ لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی۔ ہدایت تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، تو جب لوگ بار بار نافرمانی کر کے پختہ ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہدایت کا رستہ ان پر ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہے، ورنہ نیکی ہر تھوڑے عرصے کے بعد انسان کے دل پہ دستک ضرور دیتی ہے۔ یہ ہم پر ہے کہ ہم اس ہلکی سی دستک کو سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ تو جب بھی نیکی کا کوئی دروازہ کھلے، کوئی نیکی کی راہ دکھائی دے، کوئی نیک کام کرنے کے لیے پکارے، پہلی آواز پہ لبیک کہو، ارادہ کرو، اللہ ضرور ہاتھ تھام لیتا ہے۔ اور جو لوگ خواہ خواہ کے بہانے کرتے ہیں، حجتیں کرتے ہیں، تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی مدد ان کے لیے نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر ان میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جو بعد ازاں اللہ کی طرف سے ہدایت پر آ جائیں گے۔ اور ایسا ہوا، ہم نے دیکھا کہ بہت سے یہودی اور نصرانی دین اسلام میں داخل ہو گئے، اور آج بھی گاہے بگاہے آپ یہ خبریں سنتے ہیں کہ فلاں کرسچن تھا، فلاں عیسائی تھا، یہودی تھا، یا کوئی اور کسی فرقے سے تعلق رکھنے والا تھا کہ وہ دین اسلام میں داخل ہو گیا، اور ایسا ہوتا ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 58، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو۔ کوئی عہدہ، کوئی منصب، یہ بھی امانت ہے۔ اگر کسی کو ایسے منصب پہ بٹھا دیا جائے جہاں وہ فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہو، ایسا عہدہ ملا ہوا ہے دنیاوی طور پر جہاں آپ لوگوں کو ملازمتیں دے سکتے ہیں، ان کو رکھ سکتے ہیں، ان کو oblige کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جن کا حق ہو وہ امانتیں انہی کو دو، جو جس کے لیے ڈیزرو کرتا ہے اس کو دو، کسی حقدار کا حق مار کر نااہل لوگوں کو وہ عہدے نہ دو، کیونکہ جب حکمرانی نااہل لوگوں کے پاس آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ خود تو تباہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، وہ سب کی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ جیسے ہم نے وراثت کی آیات میں پڑھا تھا کہ جب تک یتیم بچے بالغ نہ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، ان میں اتنی سمجھ بوجھ آ جائے کہ وہ اپنا کاروبار سنبھال سکیں، تب آپ ان کے حوالے کریں۔ اسی طرح یہ صاحب اقتدار لوگوں کو کہا گیا ہے کہ جب منصب تفویض ہونے لگیں تو جو جس کی اہلیت ہے اس کے مطابق اس کو ذمہ داری دی جائے۔ کسی نے معیشت کے بارے میں پڑھا ہی نہیں، وہ جانتا ہی نہیں اس کے الف بے کو، آپ ملک کی صنعت و تجارت کا شعبہ اس کو دے دیں، کیا کرے گا وہ، کیسے فیصلے کرے گا جس کی اس میں اہلیت ہی نہیں ہے؟ تو اس آیت میں ان کو تنبیہ کی گئی ہے۔ یقیناً یہ بہت ہی اچھی نصیحتیں ہیں جو اللہ تمہیں کر رہا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اور مومنین کے لیے ہدایت آ رہی ہے۔ آیت نمبر 59، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اپنے میں سے اولو الامر کی بھی۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مومنین کے لیے ضروری ہے، تو جو آپ کے ملک کے حکمران فیصلہ کریں تو ملک کے نظام کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے ضروری ہے کہ جو قانون سازی کی جائے، یعنی بحیثیت شہری، بحیثیت ایک ادارے کے ورکر کے، ہم پہ جو احکامات لاگو کیے گئے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان قوانین کی پابندی کریں، اسی میں ہماری ملک کی، معاشرت کی اور ادارے کی بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو جائے تو اسے لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ جہاں معاملات ہوتے ہیں، جہاں لوگ ہوتے ہیں، الگ الگ ذہن ہوتے ہیں، تو مختلف فیصلوں میں اختلاف تو آتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جہاں حکومت ہوتی ہے وہاں اس کی مخالف پارٹی بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی ادارے کے جو مینجمنٹ ہے اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو ورکرز بھی آپ دیکھیے کہ پروٹیسٹ کرتے ہیں، تو اس کا ایک طریقہ ہے جو اخلاقیات کے دائرے میں ہونا چاہیے کہ آپ اپنی سفارشات یا اپنی جو رائے ہے یا جن پر اعتراضات ہیں آپ ان کو لکھ کر تحریری شکل میں ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں جو صاحب اختیار ہیں، جو اس کو بدلنے کا اختیار رکھتے ہیں، اپنا نقطہ نظر ان پر واضح کرتے ہیں اور اس کے لیے پھر دلائل بھی دیں
کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں ہمارا یہ نقصان ہے، اور یہ طریقہ جو ہے وہ بہتر ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں دلیل دیں، کوئی عقلی دلیل دیں، کوئی منطقی دلیل دیں بہتر، تو پھر اعتراض برائے اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم واقعتاً اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہی طریقہ بھی بہتر ہے، نتائج کے اعتبار سے بھی اور سب کے لیے ہر لحاظ سے مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اس پر بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھا، جبکہ ان کا طرز عمل تو یہ ہے، یعنی زبان سے تو وہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، لیکن عملی کیا کرتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مقدمات کے فیصلے طاغوت سے کروائیں، یعنی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن جب فیصلہ کروانے کا وقت آتا ہے تو یہود و نصارہ کے علماء کی طرف جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کا کفر کریں، کہ جو بھی شخص اسلام اور سنت کے خلاف بات کرتا ہے تو پھر کیا ہے، ہم اس کو ریجیکٹ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک مومن کے ہونے کی نشانی یہ بتاتے ہیں کہ مومن نہ صرف زبان سے اقرار کرتا ہے، وہ اپنے دین کا عملی ثبوت بھی دیتا ہے۔ دین تو نام ہی عمل کا ہے۔ اللہ کو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مطلوب نہیں ہے کہ آپ اللہ کو کہیں کہ میں اللہ ہم تجھے خدا مانتے ہیں، جبکہ اپنے فیصلوں کے لیے غیر مسلم قوتوں کی طرف دیکھیں۔ کہیں تو صحیح کہ ہم اپنے نبی سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ ہمیں بخش دیں گے، لیکن جب دنیا میں عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر آپ کیا ہوتا ہے، آپ غیر مسلم اقوام کی روش پر چلتے ہیں، اپنے طور طریقے، اپنے تہوار، اپنی فیسٹیوٹیز ان کے مطابق مناتے ہیں۔ تو یہ کون سے مسلمان ہیں؟ اللہ کو ایسا مومن نہیں چاہیے۔ ایک دفعہ اس طرح سے ہوا کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان جو بظاہر مسلمان تھا لیکن دراصل وہ منافق تھا، ان دونوں کے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا۔ جب ان کا فیصلہ آپس میں نہیں ہو پایا، دونوں ایک دوسرے کو قائل نہیں کر پائے، تو منافق کہنے لگا کہ کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں۔ کعب بن اشرف جو تھا وہ ایک منافق تھا، ایک یہودی عالم تھا۔ تو یہودی نے کہا کہ نہیں، میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤں گا، حالانکہ وہ یہودی تھا، مومن نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کے نبی کے پاس جاتے ہیں اور اپنی بات ان کے سامنے بیان کرتے ہیں، پھر وہ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے۔ تو وہ دونوں کے دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے۔ نبی پاک نے ساری بات سنی اور فیصلہ جو تھا وہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ اب جو منافق تھا اس کو یہ توقع نہیں تھی، وہ باہر آ گیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب ایسا کرو کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں، ان سے یہ بات کرتے ہیں۔ یہودی اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہ دونوں کے دونوں نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے اور انہیں ساری بات بیان کی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ اس مقدمے کا فیصلہ جو ہے، جب یہودی نے ساری بات بتائی اور کہا کہ ہم آپ سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تھے اور انہوں نے فیصلہ میرے حق میں کیا ہے جبکہ یہ نہیں مان رہا، یہ بات سننی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار نکالی اور اس منافق کا سر قلم کر دیا اور فرمایا کہ وہ فیصلہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے تم اس کے بعد مجھ سے فیصلہ کروانا چاہتے ہو۔ تو جب ایک بات اللہ کی کتاب میں آ جائے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث آ جائے، تو پھر ہمیں اپنی عقلوں کو وہیں بند کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد کوئی دلیل نہیں، کوئی تعویل نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بہت دور کر دے اور گمراہی میں ڈال دے، تو ایسے وسوسے، ایسی باتیں شیطان ڈالتا ہے، جبکہ اللہ کا دین تو بہت صاف اور سیدھا اور آسان ہے اگر ہم اس پر ایمان لائیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آیت نمبر 65 میں اللہ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ کہ اے نبی ان پر واضح کر دو ہر طرح سے، پس نہیں آپ کے رب کی قسم وہ ہرگز مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ آپ کو ہر معاملے میں حاکم نہ مانے، یعنی کہ فیصلہ کرنے والا نہ مانے، اور وہ تمام معاملات جن میں ان کے درمیان جھگڑا ہو، جب آپ ان کے درمیان فیصلہ کر لیں تو وہ اس پر راضی ہوں۔ پھر جو کچھ آپ فیصلہ کر دیں اس پر اپنے دلوں میں کوئی بھی تنگی محسوس نہ کریں،
یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر کوئی آتا ہے اور آپ جو بھی کوئی فیصلہ کریں، خواہ وہ مومن کے حق میں ہو یا کسی مشرک کے حق میں، تو پھر اس کو منون تسلیم کریں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو وہ مومن نہیں ہیں۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور وہ سر تسلیم خم کریں جیسے کہ سر تسلیم خم کرنے کا حق ہے۔ آیت نمبر 69، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں ساتھ حاصل ہوگا ان کا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اللہ نے کن پر انعام کیا؟ جن کے بارے میں ایک مومن سورہ فاتحہ میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ میں ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن میں انبیاء علیہ السلام، صدیقین، سچ بولنے والے، شہداء اور صالحین۔ اس آیت کے مطابق نبیوں کے بعد سچ بولنے والوں کا درجہ بیان کیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ سچ کی قیمت اس دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ جو لوگ سچ بولتے ہیں لوگ ان کے دشمن ہو جاتے ہیں، ان سے کتراتے ہیں، بہت سے فائدوں سے سچ بولنے والے محروم رہ جاتے ہیں۔ جو لوگ جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، جھوٹے لبادے اوڑھتے ہیں، وہ دنیاوی طور پر بعض اوقات آگے چلے جاتے ہیں۔ سچ بولنے والے، سچی بات کہنے والے، کھری بات کہنے والے، سچ کے لیے کھڑے ہونے والے، مظلوموں کا ساتھ دینے والے اکثر دنیاوی طور پر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جو حق کی خاطر دنیا میں پیچھے رہ جائے گا تو اللہ کا تو وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک شخص پر دونوں جگہ پر ایک جیسی کیفیتیں نہیں رکھے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک شخص دنیا میں بھی درد میں مبتلا رہا تو اللہ تو ایسا نہیں ہے، اللہ تو بڑا انصاف کرنے والا ہے، تو اللہ اس کو آخرت میں بھی درد دیں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ جو شخص دنیا میں ڈرتا رہا تو کیا وہ آخرت میں بھی ڈرتا رہے گا؟ نہیں۔ جو یہاں ڈر کے رہے گا اللہ سے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جو یہاں پر سچ بولتا رہا، سچی بات کہتا رہا، لوگوں کو جھوٹ سے بچاتا رہا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہا اور دنیاوی طور پہ پیچھے رہ گیا تو کیا وہ وہاں بھی پیچھے رہ جائے گا؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اپنا نامہ اعمال نہیں کھولیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جاؤ، جنت تمہارے لیے کھلی ہے، حاضر ہے۔ تو سچ بولیں، سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے جائے گی، کچھ بھی ہو جائے کمپرومائز نہ کریں۔ مومن سچ بولتا ہے۔ کس کے درجے کو پہنچیں گے وہ؟ نبیین کے، صدیقین کے، شہداء کے، صالحین کے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور کیا ہی اچھے لوگ ہیں رفاقت کے۔ سوچیے کہ آج کے دور کا کوئی شخص ہو پر وہ سچا ہو، جب قیامت قائم ہو، فیصلے ہو جائیں، سب جنت میں جائیں، اس کو نبیوں کے برابر بٹھایا جائے۔ جو لوگ غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں، غزوہ تبوک میں، جو مختلف غزوات میں شہید ہوئے، ان کے برابر بٹھایا جائے اور ہو وہ آج کا بندہ پر ہو سچا، کیا ہی بھلا ساتھ ہوگا۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے۔ کبھی بھی اس بات کو دل میں نہ لائیں کہ ہم ان کے درجوں کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ ہر جنت کے درجے کا پلاٹ خالی ہے، جہاں جی چاہے اپنا مقام بنا لیں، عمل کریں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ کافی ہے ہر شے کے جاننے کے لیے۔ آیت نمبر 71، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے اہل ایمان اپنی تحفظ کا سامان یعنی اپنے ہتھیار سنبھال لو اور جہاد کے لیے نکلو، خواہ ٹکڑیوں کی صورت میں خواہ فوج کی شکل میں، یعنی جیسا دشمن ہو اس کے مطابق تیاری کرو۔ اگر دشمن کی تعداد کم ہے تو کم دستے کے ساتھ نکلو، بڑا دشمن ہے، طاقتور دشمن ہے تو بڑے بڑے لشکروں کی صورت میں نکلو۔ پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو وہ کہے گا کہ مجھ پر تو اللہ نے بڑا انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوا۔ تو وہ منافقین، کچھ لوگ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے آیت میں کہتے ہیں اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیر لگا دیتے ہیں، یعنی ان سے کہا جائے، غزوہ تبوک میں بھی ایسا ہوا تھا نا، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے
کہ جو لوگ سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ چلو ہماری تو جان چھوٹی، ہم وہاں نہیں گئے تھے، ہماری جان بچ گئی، تو موت تو ہر جگہ آنے والی ہے۔ اللہ کی راہ میں نکلو گے تو آزمائے جاؤ گے، جان بھی جا سکتی ہے اور مال بھی۔ جو جان اور مال کے ساتھ نکلا اور کچھ بھی واپس نہ آیا، وہ جنت کے اعلیٰ ترین درجوں میں جائے گا۔ اور اگر تمہیں کوئی فضل پہنچ جائے اللہ کی طرف سے، یعنی تمہیں کوئی دشمن پر فتح حاصل ہو جائے، تو اس وقت وہ حسرت سے کہے گا کہ اگر جیسے تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی کہے گا کہ تمہیں فتح ہو جائے، تمہیں کامرانی ہو جائے، تم مال غنیمت لے کر آ جاؤ، اور پھر وہ ایسے الفاظ کہے گا کہ جیسے تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ پھر کہے گا یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اے کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ گیا ہوتا تو یہ بڑی کامیابی مجھے بھی حاصل ہو جاتی۔ یعنی یوں ہوتا تھا کہ منافقین سے کہا جاتا کہ اب آگے جنگ درپیش ہے، مال بھی دو اور جنگ میں ہمارے ساتھ شریک ہو، تو وہ بہانہ کرتے، مال بھی نہ دیتے اور اپنی جان بھی بچا لیتے بہانے کر کے۔ پھر مسلمانوں کو اگر فتح نصیب ہو جاتی تو وہ کہتے کہ دیکھو ہم ہیں تو مسلمان نا، اب مال غنیمت ملا ہے تو حصہ تو ہمارا بھی بنتا ہے، آپ تو جانتے ہیں کہ ہمیں یہ معاملات درپیش تھے اس لیے ہم نہیں جا سکے۔ تو یہ رویہ تھا منافقین کا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس طرح کی رویوں کی طرف ہماری توجہ کروا رہے ہیں، کیونکہ قرآن صرف اس دور کے لیے نہیں تھا۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو آپ سے محبت کا، آپ سے دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جب اس کے ثبوت کا وقت آتا ہے تو وہ لوگ ارد گرد آپ کو نظر نہیں آتے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ بہانہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 75 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر جو مغلوب ہو گئے ہیں، جنہیں دبا کر رکھا گیا ہے، جو دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں نکال اس بستی سے جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، اور ہمارے لیے خاص اپنے فضل سے کوئی مددگار بھیج دے۔ وہ مسلمان مرد و عورت اور بچے جو دل سے مسلمان ہو چکے تھے لیکن کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ مکہ میں رہنے پر مجبور تھے، ان کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر ہم ان آیات کو آج کے دور پر دیکھیں تو وہ ہمارے مسلم اقوام، مسلم قومیں، مسلم ممالک کے لوگ جو تسلط کی زندگی گزار رہے ہیں، فلسطین میں، کشمیر میں، ان پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، تو امت مسلمہ کا یہ فریضہ ہے کہ وہ یکجاں ہوں، اپنی قوت کو یکجا کریں اور اس تسلط کی زندگی سے ان کو آزاد کروائیں۔ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اینما تکون یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تم کو پا لے گی، کیونکہ جہاد کے لیے نکلنا، جنگ کرنا، اللہ کے دین کی خاطر قربانی کرنا لوگوں کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتے تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تو تمہیں پا لے گی، موت تو گھات لگا کر بیٹھی ہے، بس اللہ کی طرف سے وقت کا اعلان ہونا ہے کہ بس جا اور اس کی روح کو قبض کر لے۔ خواہ تم بڑے مضبوط قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو، تب بھی تم موت سے نہیں بچ سکتے، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی وجہ سے ہے، نہ آپ ایسا فیصلہ کرتے نہ لوگ مارے جاتے۔ جیسے کہ غزوہ احد کے بعد منافقین نے پروپیگنڈا کرنا شروع کیا تھا، کل کل من عند اللہ، کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، کہ نبی تو اپنی نفس سے کچھ بھی نہیں کہتے، وہ جو کہتے ہیں اور کرتے ہیں سب اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ تو کوئی بات سمجھ کر ہی نہیں دیتے، انہیں کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی، کوئی دلیل، کوئی حالات کا بدلنا، تنبیہات، کسی چیز سے بھی یہ لوگ سمجھ کر نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 82 افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے کہ اللہ آیات پر آیات نازل کر رہے ہیں اور انہیں سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ایک ایک حرف پر ہمیں 10 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں دینا چاہتا ہے، ہمیں نوازنا چاہتا ہے بہانے بہانے سے۔ اصل میں تو قرآن کوڈ آف لائف ہے، اس کو پڑھیں،
اس میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے رک جائیں، جو کام جیسے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کر لیں، اللہ کے وعدوں پر بھی یقین رکھیں، اور جو اللہ کے ڈراوے ہیں ان پر بھی یقین رکھیں، اللہ کی بخشش پر بھی امید رکھیں، اور اللہ کی پکڑ کا بھی خوف رکھیں۔ اللہ ان آیات کے ذریعے ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ مومن کی زندگی بین الخوف و رجا گزرتی ہے، وہ اللہ کی پکڑ کا خوف بھی رکھتا ہے، اور خطا ہو جائے تو اللہ سے بخشش کی امید بھی رکھتا ہے۔ تو کیا یہ تدبر نہیں کرتے؟ اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے آیا ہوتا تو وہ اس میں بہت سے تضادات پاتے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی جھول نہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، اس کی حفاظت اللہ نے خود اپنے ذمے لی ہے۔ تو اس پر کیا ہے کہ اللہ کی آیات پر غور کریں، اللہ کی آیات پر ایمان لائیں۔ آیت نمبر 84، فقاتل فی سبیل اللہ، بس اے نبی آپ جنگ کریں اللہ کی راہ میں، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اپنی ذات کے۔ جنگ کی تیاری کریں، اور جو آتا ہے اس کا عمل اس کے ساتھ، جو نہیں آتا اس کا عمل اس کے ساتھ۔ آپ سے جواب آپ کی ذات کے بارے میں لیا جائے گا۔ وحرد المومنین، البتہ اہل ایمان کو آپ اس کے لیے اکسائیں۔ تو ہر انسان جو ہم میں سے مومن ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے احکامات کو جانیں، اس پر عمل کریں، اور جو بات ہمارے علم میں آ جائے وہ دوسرے تک پہنچا دیں۔ اس پر دروغہ نہ بنے کہ آپ اس پر نگاہ رکھیں کہ میں نے اس کو یہ بتا دیا تھا، اس نے اب اس پر عمل کیا یا نہیں کیا۔ نہ انبیاء علیہ السلام کسی پہ دروغہ تھے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ ہاں اولاد کی بابت، چونکہ وہ آپ کی رعیت ہے، آپ پر ذمہ داری ہے، آپ نے اس کی تربیت کرنی ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ اس کو بار بار تنبیہ کریں، یاد دلائیں، چھوٹی موٹی سزا دیں، ان کی پسند کی چیزیں منع کر دیں، یاد دہانی کرواتے رہیں ہر فیز میں۔ لیکن کسی اور کو آپ اگر نصیحت کر رہے ہیں، بات بتا رہے ہیں، تو آپ اس پر نگاہ نہیں رکھیں گے۔ واللہ اشد بأسا و اشد تنکیلا، اور اللہ تعالیٰ بہت شدید ہے قوت میں بھی اور سزا دینے میں بھی۔ بس اپنا آپ نے بتا دیا، بات آگے پہنچا دی، آپ کا کام ختم۔ آپ سے بس اتنا ہی پوچھا جائے گا کہ آپ کو صحیح بات پتہ تھی اور سامنے والا کچھ غلط کر رہا تھا، آپ نے اس کو منع کیوں نہیں کیا؟ ہم صرف اتنے مکلف ہیں۔ اس نے آگے عمل کیا نہیں کیا وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، آگے اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 86 میں فرماتے ہیں، اِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُّوهَا، اور جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے تو تم بھی سلامتی کی اس سے بہتر دعا دو یا اسی کو لوٹا دو۔ سلام کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ السلام علیکم۔ کوئی سلام کرتا ہے، آپ جواباً کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام۔ اور اگر زیادہ بہتر کہنا ہے، زیادہ آگے بڑھنا ہے، تو پھر اس میں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کیا جائے، اور پھر جنتیوں کا تو کلام ہی یہی ہوگا، ہر طرف سے ان پر سلامتی بھیجی جائے گی۔ تو سلام کی عادت کو رواج ڈالنا چاہیے، پہل کریں سلام کرنے میں، سبقت لے جائیں نیکیوں میں۔ وہ معاشرہ امن والا ہو جاتا ہے جہاں سلام عام ہو، کیونکہ ہم اپنی طرف سے سلامتی کا پیغام دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کو ترویج دیں۔ اس میں یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی جاننے والا ہے، آپ کا پہچان والا ہے، کوئی دوست ہے تو آپ اس کو سلام کریں گے، کوئی اجنبی بھی ہے تو سلام کر دیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 89، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، یہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جس طرح انہوں نے کفر کیا، تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ۔ تو جو لوگ نیکی پہ عمل نہیں کرتے، ہمیشہ سے ان کا رویہ ایک جیسا رہا ہے کہ سامنے والا بھی نہ کرے، دونوں ایک جیسے تو ہوں، میں نہیں جا رہا تم بھی نہیں جاؤ، میں خرچ نہیں کر رہا تم بھی نہیں کرو۔ ہوتے ہیں نا دوست اسکول میں، کالجز میں، بنک کر لیتے ہیں کلاس، چھوڑ دیتے ہیں، آج نہیں لیتے پیریڈ، تم بھی نہیں لو، ہوتا ہے، دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو کفار جو ہیں وہ حسد کرتے ہیں مومنین سے کہ کسی طرح سے وہ بھی ہماری طرح کا عمل کریں کہ ہم تو جہنم میں جائیں گے، ان کو بھی لے کر جائیں گے، اور اگر وہ پیٹھ موڑ لیں تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ۔ اب ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں اللہ کی راہ میں، اور اگر وہ پیٹھ موڑ لیں تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ۔ اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو اپنی ہجرت سے پہلے ہی مدینہ بھیج دیا تھا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی. وقتاً فوقتاً لوگ مسلمان ہوتے رہے اور مدینہ کی طرف ہجرت کرتے رہے. تو پھر کیا اعلان کر دیا گیا کہ اب جو کوئی وہاں مسلمان ہے وہ ہجرت کر کے یہاں آ جائے. جس نے اگر ابھی ہجرت نہ کی تو پھر کیا ہے کہ پھر ان کے خلاف لڑو. اور پھر کیا ہے کہ انہیں اپنا دلی دوست نہ بناؤ. مطلب یہ نشانی بنا دی، یہ ایک کنڈیشن رکھ دی کہ ہجرت کرو گے تو مومنین میں سے ہوگے، دنیاوی فائدے کو چھوڑ دو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں سے کسی کو بھی اپنا ساتھی اور مددگار نہ بناؤ. یعنی جو لوگ اگر جب دین میں آ جائے کہ یہ دین کی نشانی ہے کہ تم نے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی نہیں کرے گا تو اس کا مطلب ہے نا کہ اس کے ایمان میں کمی ہے. تو پھر اللہ نے کہا کہ جو ایسا نہیں کرتا، ایسے منافقین کو پھر تم اپنا دلی دوست نہیں بناؤ گے، سوائے ان کے جن کا تعلق کسی ایسی قوم سے ہو جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ دل برداشتہ ہوں اس بات سے کہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے. یعنی وہ اپنے قوم کے کسی معاہدے کی وجہ سے، اپنے قوم کے لوگوں کی وجہ سے، یا کسی رشتے میں بندھے ہوئے ہونے کی وجہ سے مجبور ہوں اور وہ بے بس ہوں، ان کا حالات پہ کنٹرول نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بری ذمہ قرار دیا. پھر فرمایا پس ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ. اس سے استثناء بیان کر دیے دو کا. اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا. یعنی اگر کوئی بے بس ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا ہے، جیسے صلح حدیبیہ ہوا تھا کہ اگر وہاں سے کوئی آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، اور یہاں سے یعنی مکہ سے اگر کوئی مدینہ جائے گا تو تم واپس کر دو گے. تو اب اگر کوئی اپنے ایمان کی وجہ سے وہاں سے نکل کر بھاگ کر آتا ہے کہ میں مدینہ میں جا کے پناہ لوں اور ایک مسلمانوں کی زندگی گزاروں، اور جب کہ صلح حدیبیہ ہو چکا تھا، تو پھر ایسے میں اس مسلمان کو واپس کر دیا جاتا تھا. اب یہ تو مجبوری ہے اس کی، تو اس سے اس کو استثناء حاصل تھا. اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے لڑتے. بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کش رہیں اور تم سے جنگ نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہیں بھی ایسے لوگوں کے خلاف اقدام کرنے کی اجازت دی. یعنی اگر کوئی ایسا ہے جس کے خلاف تم جنگ کا ارادہ کرتے ہو، لیکن دونوں فریقین آمنے سامنے آ گئے اور پھر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم جنگ نہیں کرتے اور ہم تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، تو پھر جنگ نہیں کرنی چاہیے، ان سے صلح کر لینی چاہیے جو بھی آپ کی طرف سے شرائط عائد ہوں اس کے تحت. اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں آیت نمبر 92، کسی مومن کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ ایک مومن کو قتل کرے مگر خطا کے طور پر. بغیر کسی وجہ کے مومن کی جان لینا حرام ہے. مومن کی جان کی بڑی حرمت ہے، الا یہ کہ اس کا ارادہ نہیں تھا اور سامنے والا خطا کی بنا پر قتل ہو گیا. تو جو شخص کسی مومن کو قتل کرتے غلطی سے تو اس کے ذمے ہے ایک مسلمان غلام کی گردن کا آزاد کرانا اور خون بہا مقتول کے گھر والوں کو ادا کرنا، یعنی دیت کی رقم جس کے گھر کا وہ شخص فوت ہوا ہے اس کو ادا کرنا، الا یہ کہ معاف کر دیں. اگر وہ دیت لینے سے انکار کر دیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں. فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور اگر وہ مقتول کسی ایسے قبیلے سے تھا جس کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے اور تھا وہ مسلمان، تو پھر صرف ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہوگا، دیت نہیں دیں گے. اور اگر وہ مقتول ہو کسی ایسی قوم سے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو پھر دیت بھی دینا ہوگی اور اس کے گھر والوں کو اور ایک مومن غلام کو بھی آزاد کرنا ہوگا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی غلام آزاد نہ کر سکے، کسی کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ غلام کو آزاد کر سکے، تو پھر وہ روزے رکھے 2 مہینوں کے متواتر. یہ اللہ کی طرف سے توبہ کا ذریعہ ہے اور یقیناً اللہ تو علیم اور حکیم ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں اور جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد لہ عذابا عظیما، اور اللہ کا غضب اس پر ہوگا اور اس پر اللہ کی لعنت فرمائی جائے گی، اور اللہ نے اس کے لیے جہنم کی شکل میں عذاب تیار کر رکھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہو کر آیت نمبر 94 میں فرماتے ہیں اہل ایمان جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو شخص بھی تمہارے سامنے سلام پیش کرے، یعنی وہ
کہے کہ میں مسلمان ہوں تو اس کو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں۔ تو ہمیں ہمیشہ جو معاملہ ہے وہ ظاہر کے مطابق کرنے کا حکم دیا ہے کہ اگر مومنین کی جنگ کسی سے ہو رہی ہے اور آپ سامنے کسی کو قتل کا وار کرنے والے ہو، اپنی تلوار اٹھانے والے ہو، اور سامنے والا شخص کہے کہ میں تو مسلمان ہوں، میں تو ڈر کی وجہ سے ان کے ساتھ آ گیا تھا کہ یہ کہیں مجھے مار نہ دیں، تو آپ کو اس کی زبان پر یقین کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دنیا کا سامان چاہتے ہو کہ ایسے شخص کو قتل کر دو جو کافر ہے، اور پھر اس کی ملکیت میں جو چیز ہے وہ تم لے لو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اللہ کے ہاں بڑی غنیمتیں ہیں، اللہ نے تمہارے لیے آخرت میں بہت سامان تیار کر رکھا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم خود بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا، تم اس پر شک کیوں کرتے ہو؟ ایک وقت وہ بھی تو تھا نا کہ تم مسلمان نہیں تھے، پھر تم نے اقرار کیا کہ میں مسلمان ہوں۔ اسی طرح ہو سکتا ہے یہ اس کے اقرار کرنے کا وقت ہو، یہ ابھی مسلمان ہوا ہو، اللہ نے اب اس کو ہدایت دی ہو، تو اس لیے تم اس کی زبان کا اعتبار کرو گے تو تحقیق کر لیا کرو، فتبینوا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں 95 لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرار والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ برابر نہیں ہو سکتے اہل ایمان میں سے کہ جو بیٹھے رہیں بغیر کسی عذر کے، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلیں۔ اب ایک وہ شخص ہے جس نے بہانہ کیا اور گھر میں بیٹھ گیا، ایک وہ شخص ہے جس نے لبیک کہا، اپنی جان اور مال لے کے میدان جنگ میں پہنچ گیا۔ اللہ کی نظر میں یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ ہم کسی اندھے کو اور آنکھوں والے کو کہیں کہ یہ دونوں ایک جیسا دیکھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات ہیں، جس نے جتنی قربانی دی اللہ کے ہاں ویسا ہی درجہ ہے، لیکن اللہ نے سب کے لیے اچھا وعدہ کر رکھا ہے۔ وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، لیکن فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر ایک اجر عظیم کی صورت میں۔ ہاں ایسا ہے کہ کچھ لوگ جو واقعی معذور ہوں، بیمار ہوں، جانے کی خواہش رکھتے تھے جہاد میں لیکن نہیں جا سکے، انہوں نے اپنا مال تھا ان کے پاس وہ دے دیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے نہ تو وادیاں پار کی ہوں گی، نہ جن کا خون میدان جنگ میں بہا ہوگا، لیکن وہ شہداء کے درجے پہ پہنچ جائیں گے، کیونکہ ان کی نیت تھی اور جو کچھ ان کے پاس ممکن تھا انہوں نے میدان جنگ کے لیے بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 97 میں فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ جن کو فرشتے اس حال میں قبض کریں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوں گے، اور ان سے کہیں گے کہ یہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہیں گے ہم مجبور اور کمزور بنا دیے گئے تھے اس زمین میں۔ تو فرشتے ان سے کہیں گے تو کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم اس جگہ سے ہجرت کر جاتے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے؟ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ٹھہرنے والے ہیں۔ اگر آج کے اس دور میں اس آیت سے استدلال کیا جائے تو وہ لوگ، جیسے کہ ہم نے سنا کہ فرانس میں چہرہ ڈھکنے پر پابندی لگا دی گئی ہے، اب اگر کوئی خاتون جس کی اللہ کے ہاں یہ پکڑ ہو کہ تم نے چہرے کا پردہ کیوں نہیں کیا، اور وہ یہ جواب دے کہ اللہ میں تو فرانس میں رہتی تھی، وہاں تو پابندی لگا دی تھی کہ چہرے آپ نے ڈھکنا نہیں ہے، میں کیا کرتی، میں مجبور تھی، تو کیا یہ جواب قبول کیا جائے گا؟ نہیں۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، کسی ایسے ملک میں ہجرت کر جاتے جہاں ان سب کے کرنے پہ پابندی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ سوائے ان مردوں اور عورتوں اور بچوں کے جن کو واقعی دبا لیا گیا ہو، یعنی مجبور کیا جاتا ہے، بعض لوگ کسی کی قید میں آ جاتے ہیں اور ان سے وہ کام کروائے جاتے ہیں جو دین کے منافی ہوں، تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، کہ نہ تو کوئی تدبیر کر سکتے تھے نہ ان کے پاس کوئی راستہ تھا۔ بعید نہیں کہ ایسے لوگوں سے اللہ معاف فرما دے گا اور ان کو بخش دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 101 میں قصر نماز کی طرف توجہ دلواتے ہیں، اور اے مسلمانوں جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم نماز کو کچھ کم کر لیا کرو۔ قصر نماز کا حکم آ گیا اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ اب صلاۃ الخوف کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یقیناً یہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ صَلَاةً، اے نبی جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں تو ان میں سے ایک گروہ کو کھڑے ہونا چاہیے آپ کے ساتھ، وہ اپنا اسلحہ لیے ہوئے ہوں۔ اب
جنگ ہو رہی ہے، اب نماز کی اہمیت پر ذرا نظر رکھیے. جنگ کی حالت میں بھی یہ نہیں کہا کہ بعد میں پڑھ لینا. کیا کہا؟ نماز کا وقت ہے، لوگوں کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، ایک صف بنائیں، نبی امامت کروائیں، ایک صف پیچھے کھڑی ہو گئی نماز پڑھنے کے لیے، دوسرے آدھے لوگ اپنا اسلحہ سنبھال کر دشمن کا سامنا کریں گے. پھر جب وہ 1 رکعت پڑھ لیں وہ پیچھے چلے جائیں اور دوسری جماعت آ کر دوسری رکعت میں شامل ہو جائے، پھر بعد میں وہ اپنی 1 رکعت پڑھ لیں. یہ صلاۃ الخوف کا طریقہ بتا دیا گیا. یہی عملی صورت ہے خوف کی حالت میں یا جنگی حالت میں نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ یہ کافر لوگ تو طاق میں رہتے ہیں کہ جیسے ہی مسلمان اپنے اسلحے سے غافل ہوں تو وہ ان پر حملہ کر دیں، جیسے حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا، شہداء کربلا کی جان لی گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو یا بارش کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے تم اپنا اسلحہ رکھ دو، البتہ اپنا بچاؤ ضرور اختیار کر لیا کرو. پھر جب تم اس خوف کی حالت سے نکل آؤ تو پھر اللہ کا خوب ذکر کرو، چاہے تم چل رہے ہو، پھر رہے ہو، بیٹھے ہو یا لیٹے ہو. اور پھر وَإِذَا طَمَأْنَنْتُمْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو نماز کو قائم کرو. یعنی جب آپ نارمل حالات میں ہیں، اپنے گھر میں ہیں، اپنے شہر میں ہیں، آپ کو کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، کوئی سفر درپیش نہیں ہے، تو پھر نماز کو ویسے ہی ادا کرو جیسے کہ اس کو ادا کرنے کا حق ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز اہل ایمان پر فرض کی گئی ہے. موقوت کا مطلب کیا ہے؟ وقت کے اعتبار سے. بہترین نماز کون سی ہے؟ اللہ کے نزدیک افضل عمل کون سا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. تو نماز کو ہمیشہ اول وقت پر اور سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں مومنین کو کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكُمُ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ پر کتاب نازل کی حق کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کے مابین فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنیں. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا گیا ہے، نعوذ باللہ کہیں آپ کو خیانت یعنی تنبیہ کی گئی ہے، ایک بات کے ذریعے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ خواہ کچھ بھی ہو، جو اللہ نے حکم دیا ہے، جو اللہ کے نزدیک ٹھیک ہے، آپ ہمیشہ اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. یہ حکم ہم سب کے لیے ہے کہ جب آپ کو کسی چیز میں حاکم بنایا جائے، فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے، تو پھر چاہے آپ کی اپنی ذات اس کی زد میں آئے، چاہے آپ کے ماں باپ آئیں، اولاد آئیں، بہن بھائی آئیں، کوئی قریبی دوست آئے، فیصلہ کس کے مطابق کرنا ہے؟ کتاب و سنت کے مطابق، جیسا کہ اللہ نے کہا ہے وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ سے استغفار کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ استغفار کریں، استغفار کی بہت برکات ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 سے زیادہ بار ایک دن میں استغفار کیا کرتے تھے. اور ہم جیسے لوگ جو گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، جن کو خطا کر کے احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہماری غلطی تھی یا نہیں تھی، تو ہمیں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ استغفار ہماری غلطیوں کو دھو دیتا ہے، ہمارے گناہوں سے پاک کرتا ہے، ہم اللہ کی بخشش کے حقدار ٹھہرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 110 وَمَن يَعْمَلْ سَوَاءً اور يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو کوئی بری حرکت کرے یا اپنی جان پر کوئی ظلم کر بیٹھے، یعنی خطا تو ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی انسان سے غلط کام ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو پائے گا بخشنے والا اور رحم کرنے والا. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ان آیتوں کو پڑھ کر مجھے اتنی خوشی ہوتی تھی کہ اگر مجھے ساری دنیا بھی مل جائے تو میں اتنا خوش نہ ہوں. کہ خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، اللہ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اس سے بڑھ کر مومنین پر اور رحمت کیا ہوگی. پھر اسی طرح بتایا کہ جو کوئی کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے پھر اس کا الزام کسی بے گناہ پر لگا دیتا ہے تو اس نے اپنے سر ایک بہت بڑا بہتان اور بہت صریح گناہ کا بوجھ اٹھا لیا.
جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ عزیز مصر جو تھا، ہم نے واقعہ یوسف میں پڑھتے ہیں کہ اس کی بیوی نے یوسف علیہ السلام پر بہتان لگایا تھا کہ اس نے مجھ پر بری نظر ڈالی. تو بہتان جو ہے اس کا گناہ بہت زیادہ ہے. اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو اون کریں، اللہ سے بخشش مانگیں، اللہ معاف کر دے گا، لیکن اپنا کیا ہوا برا عمل دوسرے کے ساتھ نہیں تھوپنا چاہیے. اسی طرح ہمارا دین ہمیں محفل میں بیٹھ کر سرگوشیاں کرنے سے منع کرتا ہے، کیونکہ کان میں آہستہ آہستہ بات کرنے سے دوسرا سامنے والا شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی غلط خیال میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ سچ بات تو ہمیشہ سامنے کی جاتی ہے، اور کوئی ایسی بات ہو جس کا یہ ہو کہ کوئی سن نہ لے تو وہ ہمیشہ کانوں میں کی جاتی ہے. ہاں، آپ آہستگی سے کسی محفل میں اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، آپ کسی کو کی کوئی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، ہوتا نا کہ کسی کے لباس پر کچھ لگ گیا، کسی کے چہرے پہ کچھ لگ گیا، کوئی اور بات ہے، تو آپ اس کو اشارتاً آہستہ سے کہہ دیں، کوئی مذائقہ نہیں. لیکن ویسے محفل میں اگر آپ بیٹھے ہوں تو یہ آداب کے خلاف ہے کہ آپ کانوں میں آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے بات چیت کریں. ہمارا دین اخلاقی طور پر اس کی اجازت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 132 میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے. تبھی تو مومنین کہتے ہیں حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. ہر حال میں صرف اللہ پر توکل کرنا ہے اور اسی کے اسباب پر بھروسہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی بات کرو، آیت نمبر 135 میں یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ پوری قوت کے ساتھ عدل کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے گواہ بن کر. تو سچائی جو ہے وہ فائدہ دے گی، عدل و انصاف فائدہ دے گا. جب بات ایمان کی ہو، دین کی ہو، تو دین کا ساتھ دو، سچائی کا ساتھ دو، سچائی پر بنیاد رکھو ہر فیصلے کی. تو مزید کیا فرما دیا گیا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبَيْنِ، خواہ یہ انصاف کی بات تمہارے اپنے خلاف ہو، تمہارے والدین یا قرابت داروں کے، چاہے وہ غنی ہے یا فقیر، امیر ہے یا غریب، اپنا رشتہ دار ہے یا دور پرے کا. تو کیا ہے کہ ان کے ساتھ ہمیشہ انصاف کا معاملہ کرو، سچ بات کرو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے تو تم اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو. وہ بات یہ کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ. اگر تم زبان کو مروڑو گے، غیراز کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری ہر عمل سے باخبر ہے. یعنی بات تمہیں سچی پتہ تھی، پھر بھی تم کہو کہ پتہ نہیں، میں نے دیکھا نہیں دیکھا، میں سن نہیں سکا صحیح سے، جبکہ آپ نے سن لیا تھا. آپ اس وقت تو یہ رویہ اختیار کر لیں گے، لیکن اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو جانتا ہے کہ آپ کو سب کچھ پتہ تھا اور آپ نے چھپایا. اور سچی گواہی کا چھپانا بھی گناہ کبیرہ ہے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اور جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار کو اپنا دوست بناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایبتغون عندہم العزہ، کیا وہ ان کے قرب سے عزت چاہتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلمین کو دوست بنا لیں گے تو ان کو دنیا میں عزت ملے گی، ان کی واہ واہ ہوگی، لوگ ان کی رسپیکٹ زیادہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، حالانکہ عزت کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں منافقین کے بارے میں، کیونکہ منافقین وہ لوگ ہیں جو درک الاسفل میں ہوں گے، سب سے نچلے درجے میں. ان کے بارے میں کہتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ، یہ منافقین دنیا میں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ خود ہی اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں. اور ان کی نشانی کیا بتائی کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو انتہائی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں. وہ محض لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اور بہت کم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ نماز اللہ کا ذکر ہے. نماز مومنین پر بھاری نہیں ہوتی. ہاں، جو دنیا میں نام کرنے کے لیے کہ یہ تو بڑا نمازی ہے، تو ان کی نماز پھر انہی کے جیسی ہوتی ہے. پھر مزید ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی نے اپنے ایمان کا اندازہ کرنا ہو تو اپنی نماز کو دیکھ لے. جتنی خوبصورت نماز ہوگی اتنا ہی خوبصورت ایمان ہوگا.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافقین آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تم نہیں پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار۔ آیت نمبر 146 میں اللہ نے فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا وتعصموا باللہ، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں اور پھر تھام لیں اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ، واخلصوا دینہم للہ، اور اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ سب تو پیدائشی مسلمان نہیں ہوتے، سب تو مومنین کے گھر میں پیدا نہیں ہوتے، لیکن جب وہ دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی گزشتہ زندگی بھی ہوتی ہے۔ اگر وہ اس پہ توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین پر جم جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو پھر یہ وہ لوگ ہیں جو اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور بہت جلد اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، اے منافقو ذرا سوچو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ کبھی اپنے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر کسی کو عذاب ملے گا تو اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اگر تم شکر اور ایمان کی روش اختیار کرو تو اللہ بہت قدردانی فرمانے والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ بڑا قدردان ہے اور ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ تو ہم پر پکڑ کیوں آتی ہے؟ کیونکہ ہم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ جو ہمیں نعمتیں دیتا ہے ہم ان کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اگر ہم اللہ کے دین پر قائم رہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرتا رہیں، کیونکہ ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے البتہ ہم ضرور تمہیں اور زیادہ دیں گے۔ شکر انسان کی نعمتوں کو بڑھاتا بھی ہے اور نعمتوں کو باقی رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کا ایک شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔